روایت نمبر 791 791 عن خیثمة قال اتي خالد بن الولید رضی اللہ عنہ برجل ومعه زق خم. ٹھیک ہے، خیثمہ ان کے بارے میں لکھیے، خیثمہ بن عبد الرحمن، خیثمہ بن عبد الرحمن بن ابو صبرہ، ابو صبرہ، یہ تابعی ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کا انتقال 80 ہجری کو ہوا. خیثمہ بن عبد الرحمن کا انتقال 80 ہجری کو ہوا. یہ روایت کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. خالد بن الولید مشہور صحابی، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. ہم ان کا ذکر سابق میں کیے لیکن باضابطہ نام نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے بارے میں نہیں لکھائے تھے، اب لکھا رہے ہیں. خالد بن الولید بن مغیرہ المخزومی، خالد بن الولید بن مغیرہ المخزومی القرشی. یہ ابتدا ہی سے اسلام لانے سے پہلے سے، یعنی جب مکہ میں رہتے تھے اس وقت سے یہ ایک آرمی کمانڈر رہے، آرمی کمانڈر رہے، اور یہ یعنی جنگ احد وغیرہ میں کفار کی طرف سے ان کا بڑا رول بھی رہا. ٹھیک ہے، اور یہ اسلام قبول کیے اور ہجرت کیے صلح حدیبیہ کے بعد. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد یہ ہجرت کیے، اور فتح مکہ کے موقع پر، یعنی 8 ہجری کو جو مکہ فتح ہوا ہے اس میں یہ مسلمانوں کی طرف سے مکہ کی طرف آئے تھے، مسلمانوں کی طرف سے مکہ کی طرف آئے تھے. جنگ خیبر میں یہ شریک نہیں تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جنگ خیبر ہوئی لیکن اس میں شریک نہیں تھے. اس کے بعد یہ اسلام بھی قبول کیے اور ہجرت کیے فتح مکہ سے پہلے، اور فتح مکہ میں یہ شریک رہے. اور جب وہ اسلام قبول کر لیے تو پھر حضور، کیونکہ وہ ان کی قابلیت جو تھی وہ میدان جنگ میں یعنی بہت کم لوگ کو یہ صلاحیتیں ملتی جو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آرمیز کے اور فوج کے بالکل سامنے رکھا کرتے تھے، یعنی کمانڈر بنا کر بھیجتے جہاں پر بھی بھیجتے. ٹھیک ہے، اور جنگ مؤتہ اور یرموک اور قادسیہ، کئی بڑے بڑے جنگوں میں حضور کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد کئی بڑے بڑے جنگوں میں یہ فتح حاصل کیے تھے. بڑے یعنی اسلامک سٹارز میں سے ایک مانے جاتے ہیں یہ. اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لقب دیے تھے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو. اور وہ جنگوں میں ہی رہے اور ساری زندگی جنگوں میں ہی رہ گئے. اس کے بعد یعنی بس اور دوسرے کوئی کام میں وہ زیادہ ان کا تذکرہ نہیں آتا، بس یہ محاذ پہ سے وہ محاذ، وہ محاذ پہ سے وہ محاذ، اور پھر یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوگا. اور ان کی تمنا تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہو، لیکن وہ شہید نہیں ہو پائے. اور ان کے ساتھی ان کو کہتے تھے کہ کوئی بھی آپ کو قتل کیسے کر سکتا جبکہ آپ اللہ کی تلوار ہے. تو ہوا ویسے ہی کہ ان کو کوئی پھر ختم نہیں کر سکا اور وہ خود انتقال کر گئے. تقریباً آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے لگ بھگ 100 جنگوں میں آپ شریک رہے. 100 جنگ تھے یا 100 سے کچھ کم زیادہ جنگوں میں آپ شریک رہے. ٹھیک ہے، اور مدینہ شریف میں آپ کا انتقال ہوا. مختلف روایت ہے، کسی نے کہا مدینہ شریف، کسی نے کہا ملک شام میں. بہرحال انتقال ہوا 21 ہجری کو، 21 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا. وہ آدمی کے پاس ایک برتن تھا جس میں شراب بھرا ہوا تھا. شراب، جی وائن وسکی وغیرہ جو ہوتا نا، وہ شراب اس کے پاس ایک برتن میں بھرا ہوا تھا. جب وہ لے کر آیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیے، اللہم اجعلہ عسلا فصار عسلا. وہ دعا کیے کہ اے اللہ اس کے پاس برتن میں جو چیز بھی ہے اللہ اس کو شہد بنا دے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ آدمی کھول کے دیکھا تو وہ شراب جا کے شہد بن گیا، پورا ہنی شہد بن گیا پورا. تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کرامات میں مانا جاتا ہے. وفی روایت لما قدم خالد بن الولید الحرۃ اتی بسم فوضعه في راحته ثم سمى وشربه. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی جب آیا، الحرہ نامی آدمی جب آیا تو وہ ساتھ میں
کیا کہتے ہیں زہر لے کر آیا، زہر لے کر آیا، فوضعه فی راحته، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر، وہ بہت خطرناک قاتل زہر ہے بول کر لا کر دیا گیا تھا ایز اے گفٹ، دشمنوں کو مارنے کے لیے زہر استعمال کرو، ایسا خطرناک ہے ویسا ایسا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے ہاتھ میں ڈالے تھوڑے زہر کو، اور ثم سما، اور کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہہ کے وہ زہر کو پی لیے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ثم سما وشربہ، وہ زہر کو اللہ کا نام لیا اور وہ زہر پی لیے. اس کو امام لالکائی اور ذہبی اور عسقلانی نے روایت کیا، ٹھیک ہے، اور ائمہ نے بھی روایت کیا.